وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نعت خوانی، منقبت اور پوئٹری، لیرکس کے حوالے سے جو بھی میٹریل اویلیبل ہوتا ہے اس میں اکثر جو ہے اسلام کی بنیاد کے خلاف ہی ہوتا ہے، توحید کے خلاف ہی ہوتا ہے. انہی میں سے کچھ بہت زیادہ وائرل ہو گیا کچھ ٹائم پہلے سوشل میڈیا پہ، کوئی ایک گانا ٹائپ کا جانم فدائے حیدری. لیٹس موو ٹورڈز دی ریئیکشن آف دس پرٹیکولر پوئٹری. اس کی ریئیکشن پہ آ جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں. کیا لکھا ہے اس میں، کیا یہ اسلام میں جائز ہیں کسی اینگل سے، اس پوئٹری کو تھوڑی سی انالیسس کرتے ہیں. فرسٹ پارٹ میں لکھا ہوا ہے جانم فدائے حیدری علی 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 یا علی یا علی. تو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا کچھ، اس میں وہ بچہ جو ہیں وہ بول رہا ہے کہ حشر کے میدان میں علیاذ باللہ جو ایک مسلمان ماں ہوگی وہ گلہ شکوہ کرے گی کہ اپنے بچے کو علی علی کیوں نہیں سکھا دیا. مطلب یہ گلو، یہ ایگزیجریشن کی انتہا ہے. اسی میں کہہ رہے ہیں کہ جانم فدائے حیدری. اگر بات یہ ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس سے، قرآن کہہ رہے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورۃ الانعام جب آپ دیکھیں گے چیپٹر 6، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہاں پر ان کا کہنا کہ جانم فدائے حیدری یا علی یا علی، یعنی پوری جان ان کی فدا ان پر. کس اینگل سے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ غلو ہے، یہ ایگزیجریشن ہے. یا علی بول کے اگر آپ ان کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے تو یہ صریح شرک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی مطلب اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ سٹینزا کیا کہتے ہیں. ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد قرینہ علی. ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد قرینہ علی. ہذہ خرافات، یہ بہت بڑی خرافات ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا سینہ، جو میرا دل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سینہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. یعنی سینہ علی رضی اللہ عنہ، اس میں جو دل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا یہ تو سری غلو ہے، بالکل پیور غلو ہے. حالانکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی تعلیمات وہ تو واضح ہیں. ان کی تعلیمات، وہ احد خلفاء الاربع، خلفاء اربع میں ایک خلیفہ ہے رضی اللہ عنہ وارضہ، اہل بیت میں سے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ان کی شان میں ایسا گلو کرنا، یہ تو بالکل غلط بات ہو گئی. میرے جینے کا واحد قرینہ علی، اعوذ باللہ، میرے جینے کا واحد قرینہ علی. یعنی یہ جو جس مشرک نے یہ لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جینے کا واحد قرینہ علی. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ سب جو ہیں اللہ رب العالمین آپ کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے آپ کو زندگی بخشی ہے اور اسی کی وجہ سے آپ زندہ ہیں. یہ کہہ رہا میرے جینے کا واحد قرینہ علی. تو علی رضی اللہ عنہ کے جینے کا واحد قرینہ کون سا تھا؟ وہ تو اللہ کی ذات ہی تھی خود. جو اہل بیت ہیں سارے، فاطمہ رضی اللہ عنہ، دیگر جو سلف تھے،
ان کے زندگی کا واحد کرینہ، جینے کا کرینہ اللہ رب العالمین کی ذات تھی. یہ بول رہا ہے اتنا گلو کر کے کہ میرے جینے کا واحد قرینہ علی، ہذہ زندقہ، یہ صریح کفر ہے، صریح شرک ہے. ایسا آپ کسی نبی، کسی ملک، کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے وہ آپ کی جینے کا واحد قرینہ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے دین اسلام کا نغینہ علی، حق کی منزل کا پہلا زینہ علی. دین اسلام کا پہلا نغینہ، نغینہ مطلب یعنی پریشس پیرل، پریشس سٹون. دین اسلام جو ہے اس کا نغینہ، اس کا جو ہے دین اسلام کا نغینہ علی. دین اسلام کا نغینہ جو ہے وہ علی بن ابی. دوسرے لوگ سارے اگر اس اینگل سے کہیں گے کہ پریشس پیرل ہے، موتی ہے، تو وہ سارے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس اینگل سے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے. حق کی منزل کا پہلا زینہ ہے علی. کہہ رہے ہیں کہ پہلی منزل، پہلی سیڑھی جو حق کی ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. یہ دیکھیں گلو، ان کی شان میں کتنا گلو کرنا. یہ بالکل انبیاء علیہم السلام، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جب آپ دیکھتے ہیں اولو العزم رسول، نبی، انبیاء، وہی جو ہیں وہی آپ کو حق تک پہنچاتے ہیں. الحق اللہ کی صفت ہے اور جو ہے وہی آپ کو جو ہے اللہ کی ذات تک پہنچا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود علی رضی اللہ عنہ انبیاء کے نقش قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پیچھے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ گئے. اور یہی ان کی تعلیمات بھی ہیں جو واضح ہے. تو میں ابر کا پہلا قطرہ علی، دشت یعنی جنگل، اس میں جو کلاؤڈز ہوتے ہیں اس کا پہلا قطرہ ہے علی. اب کیا کہنا چاہتا ہے وہ؟ جنگل کی بات لائی ہے، کہنا کیا چاہتا ہے اس سے؟ وہ ابر ڈالنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، اور جو ہے جنگل میں پہنچا دیا. کہنا کیا چاہتا ہے وہاں جو ہے؟ کیا انہی کی وجہ سے ہو گیا ایسا، یا وہی ہے ایسا؟ یعنی میرے مرشد بھی آقا بھی مولا علی، یعنی مرشد آقا، چلو اگر اس میں گلو نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے اس اینگل سے، لیکن مولا علی مسئلہ ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مولا علی کے ساتھ؟ ورڈ جب آپ بولتے ہیں مولا علی، اگر آپ کا مراد یہ ہے کہ وہ جو ہیں انبیاء سے اعلیٰ ہیں، شیخین جو ہیں ان سے بھی اعلیٰ ہیں، تو پھر تو یہ بالکل بکواس ہے، بالکل زندقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں انت مولانا، آپ ہمارے مولانا ہیں، دوست ہے. تو کبھی آپ نے سنا کہ مولا معاذ، مولا معاذ؟ کوئی نہیں ایسا کہتا. انفیکٹ قرآن کہتا ہے جو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد، مومن عورتیں آپس میں ولی ہیں، مولا ہیں آپس میں. تو ایک دوسرے کو آپ کہنا سٹارٹ کر دیں گے مولا، مولا فلاں، مولا فلاں، مولا فلانا. ایسا تو کوئی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، ولی بمعنی فرینڈ، دوست، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں گلو کر کے اگر آپ کی مراد ایسی ہے کہ وہ جو ہیں آپ کو کچھ دے سکتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد آپ ان سے مانگ سکتے ہیں، ھذا شرک باللہ، یہ اللہ کے ساتھ پیور شرک ہے. اور یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا مولا علی کا بولنا. کوئی کانسیپٹ نہیں اسلام میں، ایسا کچھ نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں مولا علی کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر سو صدائے حیدری یا علی یا علی، یعنی یا علی بول کر اگر آپ ان سے مانگنا چاہتے ہیں، پکارنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ما فوق الاسباب، تو یہ شرک ہے، زندقہ ہے. چاروں طرف ایسا ہی بولنا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں گلو کر رہے ہیں آپ؟ اس گلو کی وجہ سے یہود نصارہ پچھلی قومیں برباد ہو گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. ہماری شان میں آپ ہماری ذات میں گلو نہیں کر سکتے. آپ جیسے مسیح علیہ السلام کی شان میں جو ہے نصارہ نے گلو کر دیا، انہوں نے گلو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَبْدٌ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
فقولوا عبد اللہ، آپ کو بھی مجھے ایسا ہی کہنا چاہیے، میں اللہ کا بندہ ہوں ورسولہ ہوں، اور اس کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. دوسری روایت میں ہے لا ترفعونی فوق منزلتی، جو اللہ نے مجھے منزلہ جو رفعت دے دی ہے، بلندی دی، اس سے زیادہ آپ مجھے نہیں رفع کر سکتے. تو اس غلو کی وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہو گئی. یہاں پر یہ مولا علی کے چکر میں پیچھے کیسے بیعت کنی کرتے ہیں، بنیاد کی، توحید کی بنیاد کاٹ رہے ہیں. صبح سے شام تک ہر گھڑی، صبح اور شام تک جو ہے، صبح بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اذکار کرتے تھے، شام کو بھی اذکار کرتے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صبح شام آپ کو یہی کہنا چاہیے. یہ مطلب یعنی کوئی عقل بھی ہوتی ہے، عقل کی مت مار دی گئی ہے. رمز بقائے ہاشمی، یعنی جو ہاشمی خاندان ہے اس کا جو راز ہے، اس راز کو بقا یعنی سٹینڈ آف کے لیے، ایٹرنیٹی کے لیے، وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. یہ دیکھیں گلو، کتنا گلو ہے اس میں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ گلو جو ہے، یہ گلو پر مبنی جو یہ منقبت ہیں، نعت ہیں، قوالی ہیں، جو بھی کہیں آپ اس کو، یہ پیور شرک ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اب میں یہاں پر اس گلو کے حوالے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. جاء فی البخاری 6524، اور دوسری جگہ بھی ہیں صحیح بخاری میں. ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کر دیتا ہے اس کو جو ہے مرتد ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے توبہ کے لیے بول دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسلامی اسٹیٹ میں اس کو جو ہے حاکم قتل کر سکتا ہے. حدیث ابن عباس مشہور ہے. یہ دو جگہ ہے صحیح بخاری میں، اور اس میں باضابطہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ بیک گراؤنڈ یہی ہے. انہوں نے جو ہے ان علی حرک قوما، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جلا دیا، ان کو جلانے کی سزا دے دی. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ قیل لعلی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ قوم یدعون عند المسجد انت ربنا خالقنا ورازقنا، ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں وہ جو مسجد کے صحن میں بولتے ہیں، مسجد کے پاس سے بولتے ہیں کہ آپ ان کے خالق ہیں، رازق ہیں، مالک ہیں. فقال علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ نے اس پر نقیر کر دی. انہوں نے کہا کہ انا آکل کما تاکلون، میں تو ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے آپ لوگ کھاتے ہیں. وانا اشرب کما تشربون، میں تو ویسے ہی پیتا ہوں جیسے آپ لوگ پیتے ہیں. اور اگر میں نے جو ہے نیکی کر دی تو میں اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں، اور اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی تو میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے. فاتقوا اللہ، آپ بھی اللہ سے ڈرو. ورجعوا، آپ بھی رجوع کرو، توبہ کرو اس چیز سے. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد کمپلیٹ سٹوری ہے کہ علی بن ابی طالب نے ان کو جمع کر کے اپنا جو یہ منکر، بڑا منکر، توحید پہ غیرت، شرک برداشت نہیں، ان کی ذات میں غلو کر دیا. السبعیہ، روافض نے ان کی ذات میں ہی اسی ٹائم غلو کر دیا تھا. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے جو ہیں غلام، ان کو بلا کر اس منکر کو مٹانے کے لیے ان کو جلانے کی سزا دے دی. آپ دیکھیے 6524 صحیح بخاری. اسی طریقے سے اور ایک جگہ ہے فتح الباری میں، پورا ایپیسوڈ بیان کر دیا ہے امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری جو ہے، ان کو جلا دیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس وجہ سے کہ وہ توحید پر غیرت کھانے والے تھے. ان کا مشن ہی یہی تھا کہ توحید کو عام کرنا، دنیا میں توحید کی تعلیمات کو جو ہیں ان کو عام کرنا. کسی اینگل سے اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ لوگ اپنے بچوں کو یہ شرک کی تعلیمات دے رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، تاکہ بڑے ہو کر ان کے بچے بھی شرک و بدعت زندقہ میں انوالو ہو جائے. جبکہ علی رضی اللہ عنہ توحید کے علمبردار، ان کا مشن ہی یہی تھا کہ